لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال عليه الصلاة والسلام: أعمالكم عمالكم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ہی کے لیے بیٹھے ہیں. ہماری کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ کے لیے اپنے گاؤں سے، اپنے گھروں سے، اپنے کاروباروں سے، اپنے دکانداروں سے نکل کر اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی بات سننے ہی کے لیے آئے ہیں. تو آپ کے گاؤں سے لے کر یہاں تک کی زمین ناپ کر اللہ پاک تمہارے جو قدم، تمہارے جو سفر ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری کی ساری زمین کو کل قیامت کے دن گواہ بنائیں گے کہ یہ بندہ میرے اوپر سے چل چل کر صرف اے اللہ تیری بات اور تیرے نبی کی بات کو سننے کے لیے آئے ہیں. ان کو پورا پورا اجر و ثواب دیں. اس وقت تم لوگ سب عبادت میں ہیں. صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، قرآن پڑھنا عبادت نہیں، روزہ ہی رکھنا عبادت نہیں، بلکہ اس وقت تم جو بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی بات سننے بیٹھے ہیں یہ بھی عبادت ہے. سنیں گے تو ہی کریں گے نا، سنیں گے ہی تو نہیں بچیں گے گناہوں سے. جب سنیں گے یہ کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کریں گے، یہ کام کرنا ہے تو جب سنیں گے سمجھیں گے تو کرنے کے کام کریں گے، نہیں کرنے کے کام نہیں کریں گے. اگر نہیں سنیں گے تو کرنے کے کام نہیں کریں گے، نہیں کرنے کے کام کیا کریں گے؟ سنیں گے سمجھیں گے، نہیں کرنے کے کام کیا کریں گے؟ بولو. نہیں کرنے کے کام نہیں کریں گے، کرنے کے کام کریں گے. نہیں سنیں تو کرنے کے کام کیا کریں گے؟ نہیں کریں گے. اور نہیں کرنے کے کام سیدھے سا حساب. یہ بات تم لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. اسی لیے سب سے پہلے بیان سننا سب سے بڑی بات ہے. بیان سننے کے بعد انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے شیطان کدھر کدھر سے آتا ہے، کیا کیا طریقے سے شیطان تمہارے کو گمراہ کرتا ہے، تمہارے کو بھٹکاتا ہے. اللہ بہترین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں ہمارے سے محبت کرتی، باپ ہمارے سے محبت کرتا. ایک بیٹا بوڑھا 80 سال کا ہو جاتے، ماں 110 سال کی رہتی یا 125 سال کی ماں رہتی، اور بیٹا کتنے سال کا؟ 80 سال کا. پھر بھی بیٹے 80 سال کے بیٹے کو سر میں درد بھی آئی تو 120-110 سال عمر کی بوڑھی ماں پھر بھی اس بیٹے کے سر کے درد کو برداشت نہیں کرتی. میرا بیٹا سر میں درد ہے بیٹا، وہ چل سکتی تو چل کر آ کر بوڑھے بیٹے کو سر دباتی کیا نہیں دیتی؟ کیا بوڑھا بیٹا بوڑھا ہو گیا تو ماں کے دل کے اندر محبت نہیں رہتی؟ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت نہیں رہتی کہ نہیں رہتی؟ بیٹا بوڑھا ہو جاندے، منہ میں دانت نہیں رہتے، آنکھ نظر نہیں آتے، چل نہیں سکتے، لیکن ماں اس سے بھی بوڑھی ماں بیمار بھی رہتے پھر بھی اپنے بوڑھے باپ کی محبت، بوڑھے بیٹے کی محبت، بوڑھے بیٹے کی محبت دل میں رہتی ہے. ایک ماں اپنے بوڑھے بیٹے کے لیے اتنا تڑپتی ہے، ویسی 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے. کتنے ماؤں سے؟ 70 ماں. بعض مرتبہ جورو کی محبت میں بیٹا ماں سے دور ہو جاتا، ماں کو دور کر دیتا، باپ کو دور کر دیتا، لیکن بیٹا وفادار، ماں وفادار کبھی اپنے بیٹے کو اپنے دل سے دور نہیں کرتا، اپنی بیٹی کو دل سے دور نہیں کرتا. بیٹا ایک مرتبہ بے وفا ہو سکتا ہے، ماں باپ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا.
سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسی ایک ماں کی ممتا، ایک ماں کی محبت کا یہ حال ہے، 70 ماؤں کی سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کے دل میں کتنی محبت رکھنے والے؟ اللہ آنکھ دیا، اللہ کان دیا، اللہ زبان دیا، اللہ دماغ دیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ ہاتھ اور پیر دیے، سب کچھ اللہ کا لے کر پھر بھی اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں جھکنا، پھر بھی اللہ پاک روزی روٹی کھلا دے رہے کیا نہیں دے رہے؟ برابر سانس، ذرا سا سانس رک جائے تو آدمی تڑپتا ہے، اس استما آ جاتا ہے، کورونا آ گیا بولकर سے ایڈمٹ کرا دیتے ہیں، ذرا سانس لینے میں تکلیف ہو گئی ہے نہیں؟ انسان کتنا پریشان ہوتا، اس کا دن بھر کا کام رک جاتا، کاروبار کو جانے والا، نہیں بھائی میرے کو سردی ہے میں نہیں جا سکتا، سر میں درد ہے میں نہیں جا سکتا، کھانسی ہے نہیں جا سکتا، پیٹ میں درد ہے نہیں جا سکتا، بخار ہے نہیں جا سکتا۔ یہ سارے کے سارے بیماریوں کی لیش کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ ذرا بولو، اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم بیمار ہیں کیا؟ سالوں سالوں گزر جاتے، کوئی بخار نہیں رہتا، بخار ہوتا سالوں سال، لیکن سالوں سال گزر جاتے تب بھی اللہ کے شکر میں ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا دیکھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بھل الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ پورا اللہ بولتا الم نجعل الارض مہادا، ارے انسان دیکھ زمین کون بچھایا؟ گورنمنٹ بچھائی؟ زمین کی کیا مجال ہے؟ گورنمنٹ کی کیا مجال ہے؟ زمین کو بچھانے والا کون؟ الم نجعل الارض مہادا، میں نے بچھایا۔ والجبال اوتادا، اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے واسطے میں نے کیل کے شکل میں میخ جس طرح سے ماری جاتی ہے، میں نے جگہ جگہ کائنات میں دنیا کے اندر پہاڑ ٹھوک کے رکھ دیا۔ بولو زمین ہل گئی تو کیا ہوتا؟ کسی کو نہیں معلوم، شاید نہیں معلوم کیا ہوتا؟ زمین زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالها، اللہ سیکنڈوں کی زمین پر ہلانے سے کئی کئی بلڈنگیں نیچے آ جاتی، سڑکیں پھٹ جاتی، سمجھ میں تو جس سے زلزلہ بولتا، بھوکم بولتے نا، لوگ ڈر کر چیختے ہوئے بلڈنگوں سے باہر میدان میں آ جاتے، پوری سیکنڈوں میں، منٹوں میں نہیں، منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں ذری سی زمین اس طرح سے ہل گئی، کھڑی سو بلڈنگ پوری نیچے آ جاتی اور بلڈنگوں میں رہس ہو جاتی۔ اللہ کیا بول رہا؟ اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے واسطے میں نے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، میں نے زمین کے جگہ جگہ پہاڑ ٹھوکے رکھ دیے تاکہ زمین ہلے نہیں اور میرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ کتنا پیار ہے اللہ پاک کا، میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو، میرے بندوں کی جانیں ضائع نہ ہو جائے، میرے بندے پھٹ نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، کٹ نہ جائے، ان کی جانیں ضائع نہ ہو، ان کا نقصان نہ ہو۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا۔ اللہ، کتنا پیارا قرآن ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تمہارے ہی اندر سے تمہارا جوڑا بنایا میں نے، تمہاری بیویاں عورتوں سے کہا کہ تمہارے لیے مرد بنائے، مردوں سے کہا تمہارے لیے عورتیں بنائے تاکہ ایک دوسرے سے سکون کی زندگی گزارے، ایک دوسرے سے سکون کی زندگی۔ مرد ٹینشن میں نہ ہو، اسے سہولت عورت سے لے، عورت سے سکون لے۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، عورت کو بنایا تاکہ عورت سے تم سکون حاصل کرو، راحت حاصل کرو، عورت سے تم مدد لو، اس سے خدمت لو، اس کا تم ساتھ دو، وہ تمہاری ساتھ دے گی۔ عورت کے بغیر آدمی کا جینا مشکل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر مرد کے لیے اللہ نے عورت بنایا، جوڑا بنایا، اور ہر عورت کے لیے مرد بنایا تاکہ اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، آگے کیا فرماتا ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، تمہارے لیے نیند بنائی میں نے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ دن بھر کاموں سے، کھیتی باڑیوں سے، کاروباروں سے تھک گئے رہتے، رات کو سو جاؤ،
دن بھر کی تھکان دور ہو جائے، پھر دوسرے دن اٹھنا ہے، پھر کاموں میں لگنا ہے۔ مسلسل آدمی 3 دن نہ سوئے، مسلسل کاموں میں لگ جائے، آدمی بیمار پڑ جائے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ رات تمہارے لیے بنائی، تم سو جاؤ۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تاکہ اس رات کے ذریعے سے دن بھر کی تھکان دور کر لو۔ کاروبار آدمی اپنے کاروبار کی تھکان، کھیتی باڑی والا اپنی کھیتی باڑی کی تھکان، نوکری اور جاب کرنے والا آدمی اپنی نوکری جاب کی تھکان دور کر لے، کام کرنے والی گھر کی عورت وہ اپنی تھکان دور کر لے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کا اندھیرا کر دیا، سورج کو چھپا دیا اور چاند کو نکال دیا اور زیرو لائٹ بنا دیا ہم نے۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ گھر کے اندر لائٹ ڈال کر سوتا ہے یا زیرو لائٹ پہ سوتا ہے؟ ہلکی سی روشنی رہتی نہیں، ایک دم پورا اندھیرا بھی نہیں، ہلکی سی روشنی، یا تو پوری لائٹ نہیں ڈالتا۔ کیا فرماتا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو اندھیرا تمہارا لباس بنا دیا۔ لباس، سو جاؤ اوڑھ کے، چھپا دیا رات کے اندھیرے میں۔ رات میں جو کرنے والے کام کرو، کیا کرنا ہے؟ بس سو جاؤ۔ آدمی ہمیشہ دن ہی دن پسند نہیں کرتا، کچھ رات بھی چاہتا۔ آدمی ہمیشہ باہر ہی باہر نہیں پسند کرتا، کچھ گھر کا ٹائم بھی پسند کرتا۔ کرتا کیا نہیں کرتا؟ سمجھ رہے نہیں میری بات؟ کتنا پیارا قرآن اللہ نازل کرتا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ اکبر، دن بنایا تمہاری کمائی کے لیے، جاؤ کماؤ۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تمہارے لیے کمائی کا ذریعہ بنا۔ کھائیں گے کیسے؟ کیسے کھائیں گے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ قرآن شریف میں فرماتا ہے جب تم اللہ کا حکم، اللہ کا فریضہ ادا کر چکو، نماز پڑھ چکو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تمہاری مقدر کی روزی روٹی تلاش کرنے میں لگ جاؤ، اس دن کی روزی، اس دن کا رزق تلاش کرو جو تمہاری مقدر میں اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ کیا اللہ سارا سسٹم اللہ بنا دیا، سارا سسٹم اللہ بتا دیا۔ کماؤ کماؤ، خرچ کرو، بیوی بچوں پہ خرچ کرو، حلال جگہ خرچ کرو، اچھی جگہ خرچ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو، تھکان ہو جائے رات کو سو جاؤ، پھر صبح میں اٹھ جاؤ، اور کیا چاہیے؟ میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، یہ دنیا کا سسٹم ہے، ہم اپنے سے نہیں آئے، ہمارے ماں باپ ہمارے کو پیدا نہیں کرے، ہماری ماں باپ کے گود میں اللہ ڈالا ہے، ہماری ماں باپ کے گود میں اللہ ڈالا ہے۔ ابھی بنگلور کے سفر سے میں آیا، ایک صاحب سے میری مصافحہ، بہت جماعت والے، بہت دیندار، لیکن اولاد نہیں، دعا کرو۔ ابھی کیا دعا کریں گے؟ 60 سے زیادہ عمر ہو گئی۔ میں بولا 60 سال سے زیادہ ہو گئی نا صاحب، ابھی کیا؟ تو انہوں کیا بولے معلوم؟ کیا اللہ 60 سال کے بعد نہیں دے سکتا؟ کیا ہو کیا 60 سال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کب دیا اللہ پاک؟ 80 سال کے بعد ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا اللہ نہیں دے سکتا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اولاد دینا اس کا کام ہے، اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اس کا اللہ کا۔ 60 سال کے بعد اللہ ان کا اولاد نہیں، تڑپ رہے ہو، اولاد نہیں تڑپ۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی گود میں ہم کو پیدا کیا، ماں کی گود میں پیدا کیا، ہم خود سے نہیں آئے، ماں باپ ہمارے کو نہیں لائے، بلکہ اللہ کے حکم سے لائے۔ کئی لوگوں کو يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر؟ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں۔ ہوں گے یہاں پہ بھی جس کو خالی بیٹے ہی بیٹے، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، سب جس کو چاہتا ہوں میں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کس کا لفظ استعمال کیا؟ بیٹیاں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر میں بیٹیاں پسند ہے، اس لیے سب سے پہلا نام کس کا لیا اللہ پاک؟ بیٹیاں، عورت بچیاں۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں، اس کے بعد کس کا نام لیا؟ بیٹوں کا نام لیا۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہوں دونوں سے دور رکھ دیتا ہوں۔ قرآن کی جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں، جس
چاہتا ہوں صرف بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں سے دور رکھتا ہوں۔ دونوں قسم کے لوگ دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ جن کو خالص بیٹے ہیں، ہے نہیں یہاں پہ بھی ہوں گے، اور جس کو چاہتے بیٹے ہی بیٹیاں دیتے ہیں، ہے نہیں یہاں پہ بھی؟ جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، اللہ کہتے ہیں دونوں والے بھی ہیں، دونوں نہیں ایسے والے بھی رہیں گے۔ اللہ کے خزانے کی بات ہے، اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ہم اپنی طرف سے نہیں آئے، اللہ بھیجا، اور اللہ جب چاہتا ہے بلا لیتا ہے۔ اس کے بھیجنے میں، ہمارے آنے میں، ہمارے یہاں سے جانے میں ہمارا کوئی دخل نہیں، ہمارا کوئی دخل نہیں۔ اللہ کب بلا لیتے، کس حالت میں بلا لیتے؟ ابھی ذاکر بھی سنا رہے تھے ان کے بھائی حافظ صاحب کے ساڑھو 1 مہینہ ہوا شادی، ہارٹ اٹیک آیا دنیا سے۔ شادی ہوتی برابر 11 تاریخ کو شادی ہوئی، 11 تاریخ کو انتقال، 1 مہینے کا دورہ۔ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ کون تو چاہتا ہے ایسا؟ کون بھی نہیں چاہتا، کوئی مرنا چاہتا ہے، لیکن کسے معلوم اللہ کب بلا لیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، یاد رکھو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جو لے جانا ہے اس کی تیاری۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر کے رکھو۔ کیا کرو؟ کیا مرنے کی تیاری ہو تو کفن، پانی اور بیر کا پتا، یہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ہو تو کیا بولو؟ ہاں، اپنی تیاری اللہ کو کیا لے جاتے؟ تحفہ دیتے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کیا پوچھیں گے؟ جیسے ابھی شمشیر میں بولے نہیں، 4 چیزیں اللہ پوچھیں گے۔ ما تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 40، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 4 چیزیں جب تک اسے دنیا کا سوال نہیں کریں گے، اس کی ہمت نہیں ہوتی وہاں سے ہٹے۔ اللہ کے پاس جانے کے بعد اللہ 4 سوال پوچھے۔ پہلا، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله فيما اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ما في عمل فيه، كما قال عليه الصلاه والسلام۔ اللہ پوچھے کہ بندے، میں نے تجھے اتنی عمر دیا تھا دنیا میں، اگر 60 سال میں تو دنیا سے آیا ہے تو 60 سال کی عمر کیا کرا؟ 50 سال کی عمر میں تو دنیا سے آ گیا ہے تو 50 سال کی عمر کیا کرا؟ اگر 100 سال کی عمر میں دنیا سے آیا ہے تو 100 سال کی عمر تو کیا کرا؟ 20-25 سال کی عمر میں تو دنیا سے آیا ہے تو 20-25 سال کی عمر تو کیا کرا؟ کیسے گزارا؟ ان عمره فيما افناه، کہاں فنا کیا، کہاں ضائع کیا؟ کیا میرا بھی حق تھا؟ نہیں تھا۔ کیا مجھے بھی یاد کرا؟ نہیں کرا۔ میری بھی عبادت کری یا نہیں کری؟ یا مجھ سے بھی مانگا یا نہیں مانگا؟ کیا کرا تیری 25 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، جو کچھ تیری زندگی تھی دنیا کے اندر، جتنی عمر میں تو دنیا سے آیا، وہ ساری عمر تو کیسے گزارا؟ بولو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ۔ دوسرا سوال، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی زندگی کے اندر ایک عمر جوانی کی ہوتی ہے، طاقت کی ہوتی ہے، ہمت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت سب سے بہترین پسند اللہ کا۔ ایک ماں باپ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو ماں باپ کو نئی نئی امیدیں رہتی ہے، میرا بچہ اب جوان ہو جاتا، ہمارے کو بٹھا کر پالتا، نوکری کرتا، کاروبار کرتا، پیسے کماتا، کیا کیا امید رہتی ہے اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کو امید۔ اللہ اکبر، بچہ باہر جاتا ہے تو ماں باپ ڈرتے ہیں، جوان بچہ، جوان اس کو پال پوس کر بڑا کرے، اب ان باہر جا کر خیریت سے آئے تک ماں باپ نہیں کھاتے تھا۔ کیا ہوتا ہے کہ دعا کرتے بیٹھے، بچہ گیا باہر، کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ 4-5 دن پہلے ایک نوجوان میرے پاس آئے، علاقے کا، ادھر کے علاقے کا، جب بھی گھر سے باہر جاتا ہوں نا میری گاڑی کچھ تو کچھ ایکسیڈنٹ ہو۔ ایک بار کتا آ گیا، مرتے مرتے بچ گیا۔ ایک بار رات میں جا رہا تھا، گاڑی کو مار دیا۔ میں کیا کروں؟ میرے ایک صاحب کے پاس گیا، صاحب بولے پھر کو حادثہ ہوتا، تیرے کو پھر ایک پرابلم ہوتا۔ بھائی ہم تھوڑی خدا ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نفع نقصان کون دیتا؟ اللہ دیتا۔
نفع نقصان کون دیتا؟ نفع کون دیتا؟ نقصان کون دیتا؟ موت کون دیتا؟ زندگی بچانے والا کون؟ بیماری کون دیتا؟ اور بیماری سے اچھائی کون دیتا؟ اب لوگوں کے پاس جاتے لوگ بولیں گے ارے تیرے کو اور ایک ہوتا، یہ گاڑی نکال دے، گاڑی کو ایسا نہیں کہ تو گاڑی کو یہ بند وہ بند وہ بند۔ میں نے اس کو 3 باتیں کیا بتایا؟ سب سے پہلے فجر کی نماز پابندی سے، سب سے بڑی بلا دور ہونے کی چیز، جب بھی گھر سے باہر نکلے وضو کر، ہمیشہ وضو، یاد رکھو یہ سب اس کے لیے نہیں تمہاری لیے۔ ایک مسلمان جب وضو سے رہتا ہے، وضو کے ساتھ کاروبار میں بیٹھتا ہے، وضو کے ساتھ گھر سے باہر نکلتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وضو سب سے بڑی بات۔ آپ مولانا سے، صدام صاحب ہے یا آپ کی مسجد کے اماموں سے ہے، حافظ صاحبوں سے وضو کیسا کرنا، وضو سیکھو، آپ وضو سیکھو، حافظوں سے، عالموں سے فائدہ اٹھاؤ، وہ ہمارے جنت کے ڈرائیور ہے، کہاں کے جنت میں لے جانے والے ڈرائیور ہے، ان سے معلوم کرو یہ کیسا پوچھ کر کرو گے تو اس کے اندر برکت نہیں، پوچھ اس طرح کرو گے آپ دیکھ جاؤ گڑے بھی گریں گے، ارے وہ ایسا بولو ایسا۔ اور ایک تیسری چیز اسے بولا، جب بھی گھر سے باہر نکلے 2 روپے 3 روپے 5 روپے 10 روپے جو ہوتا خیرات صدقہ نکال کر ایک ڈبے میں ڈال، یہ بلا نکال۔ الصدقۃ تدفع البلاء، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خیرات تمہاری بڑی بڑی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ فجر کی نماز، دوسرا وضو، تیسرا صدقہ نکال، تمہارے سے جو ہوتا، تمہارے ہاتھ سے جو ہوتا، 2 روپے 1 روپیہ 5 روپے 10 روپے، یہ 3 نکال۔ اتنا پریشان ہو کر آیا سو اللہ، جاتے جاتے میرے ہاتھ میں 500 روپے تحفہ، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ یہ آج تک یہ کوئی بھی نہیں بولے، نیموا بولے، وہ بولے، یہ بندو بولے، لیکن کوئی بھی نہیں بولے، آپ ہی بولے، مجھے بہت دل کو سکون ہوا۔ میں یہ پیسے لیتا نہیں بھائی، نیک کام بیچنا نہیں بیچنا، کسی کو اچھی بات کرنا بیچنا ہو، بیچتے کیا اچھے کام کی دعوت دینا، اسے رہبری کرنا، لیکن میں بولا میں نہیں لیتا، مدرسے کے نام پہ فوراً رسید لکھا، رسید اس کے ہاتھ میں۔ آج لوگ پریشان ہیں، لیکن صحیح راستہ جو دین میں ہے وہ دین کے راستے پہ آ گئے تو ساری پریشانیاں ختم۔ یہی سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے بہت سارے پریشان ہیں۔ یاد رکھو مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا، اس کے سینے کے اندر کلمہ ہے۔ مسلمان کرنے کے کام نہیں کرنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ مسلمان کو جو کام آ دیے، میں کیا بولوں میں تم لوگوں کو، ایک کٹر غیر مسلم کمٹی بولتے ہیں نا، کمٹی، وہ مسلمانوں کو چھیتے بھی نہیں بعض جگہ پہ۔ ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے، میں 8 سال کا تھا، ہم دور سے کھڑے گھر کو پانی لے کے آتے تھے، تو ہندو مسلمان سب رہتے تھے۔ اب اس کا گھڑا بھرنے تک کب تک کیا کرتے ہیں، سب نل پکڑتے تھے، اس کا گھڑا ہٹتی میں اپنا گھڑا رکھتا پانی میں۔ وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ایسا نل پکڑے سے اتنا غصہ ہوئی ہو کمٹن نہیں، اٹھا کو 10 مرتبہ گھڑا دھو، ہاتھ پہ کو لگا، پائپ کو لگایا ہاتھ میں۔ آج یاد رکھو، آج وہی، خیر وہ تو دوسرے لوگ، آج وہی کنڈیا مسجد کے سامنے پانی کا بوٹل لے کر دم کرانے کے لیے چلے۔ مسلمانوں یاد رکھو، آج جو چیز مسلمانوں کے پاس ہے اس کی مسلمانوں کو قدر نہیں، آج غیروں کو قدر ہے۔ ہمارے پاس اتنا بہترین قرآن ہے، اللہ رسول کی تعلیمات ہے، مسلمان اس سے فائدہ نہیں اٹھانے کی وجہ سے آج مسلمان پریشان۔ انہیں جا کر کیا کرا، اور ایک نندنی میں اس کے کوئی رشتہ دار ہے، وہاں جا کر پھر وہاں سے اس کے ایک بار رشتہ دار ہے، اور اس کے بعد پھر کسی کی 3-4 جنوں کو لگایا، کیا بھی وہاں جا ختم کرا۔ میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، وہ کلام سیکھنے کے لیے تمہارے کو بٹھا رہے۔ وہ کام صرف مولانا لوگ، حافظ صاحبوں کا لوگ نہیں، تم بھی کر سکتے۔ الحمد کا سورہ ساری بیماریوں سے شفا ہے، سورہ یاسین، اللہ اکبر، ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو 10 قرآن ختم کرنے کا اللہ پاک ثواب دیتے ہیں۔ سورہ یاسین 10 منٹ کی پڑھی ہے، سورہ یاسین ایک مرتبہ کوئی پڑھتا ہے 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب نہیں۔ گھر سے باہر نکلتے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے نکلے، کیا دولت ہوگا تم لوگوں کو، عالموں سے پوچھو،
اب وہ عالموں کے پاس جانے سے پہلے ہمیں جماعتوں میں جانا، اللہ کے راستے دیکھو، اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بناؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، اپنے آپ کو مسلمان سمجھو۔ اور مسلمان کیسا رہنا، مسلمان کی طہارت کیسے۔ افسوس، مجھے افسوس، جماعتوں میں جانے کے بعد عجیب عجیب قسم کے لوگ ملتے ہیں، بڑے بڑے دادا بن گئے، نانا بن گئے، نہانے کا طریقہ نہیں معلوم، ان کی نمازوں کا کیا حال ہوا رہا، ان کی عمر بھر کی نمازیں کیسی ہوئی رہی، عمر بھر کی نمازیں کیسی۔ بعض لوگوں کو کلمہ شہادت نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ نہیں آتا، محمد رسول اللہ نہیں آتا۔ ہم مسلمان، شرم آتی ہے لوگوں کو، مسلمان اللہ کے پاس جانا ہے، جانا ہے نہیں، کس کس کو جانا ہے؟ سب کو جانا ہے، ذرا بتاؤ کس کو؟ ذرا جنم کو جانا ہے، با جنم جانا نہیں ہے، سب کو جانا ہے۔ اچھا کس کس کو نہیں جانا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، کس کس کو نہیں جانا ہے؟ وہ بچہ دیا، کس کس کو اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ تو پھر کیسا جائیں گے اللہ کے پاس؟ کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ اللہ پوچھیں گے کیا لے کر آیا، زندگی کیسے بنایا، جوانی لایا، جوانی کیسے گزارا، عمر کیسے گزارا۔ اچھا حدیث میں ہے ان مالہ فیما اکتسبہ فیما انفقہ، تو تیرے پاس مال جو آیا، کھانے پینے کا خرچہ کہاں سے آیا؟ کسی کا پیٹ مار کے، کسی کا منہ مار کے، کسی کا ڈنڈی مار کے، جھوٹ بول کے، سود لے کے، کیا مال پاک صاف ستھرا پاکیزہ؟ مال پاکیزہ آیا تو زندگی پاکیزہ بنے گی، مال غلط راستے سے آیا، زندگی غلط راستے سے۔ مال کیسے آیا؟ پاک راستے سے، اور خرچ کریا تو کیسے خرچ کریا؟ پاکیزہ راستے سے یا غلط راستے سے؟ اللہ یہ سوال کرے، ان مالہ فیما اکتسبہ فیما انفقہ، مال کیسے کمایا؟ صاف ستھرا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، ڈنڈی مار کر، سود کے ذریعے سے۔ دوستو یاد رکھو، ایک دن میں 50 روپے کماؤ صاف ستھرے حلال طریقے سے، اس کے اندر 500 کی برکت اللہ دے گا۔ تم جھوٹ بول کر 5000 کماؤ گے، 500 کماؤ گے، اس کے اندر کوئی سکون نہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی سکون نہیں۔ یہ غلط راستے کی کمائی تمہارے اندر بیماریاں لائیں گی، تمہارے پریشانیاں لائیں گی، اور جتنے اس کو کھائیں گے اور اس کے لیے بے چینی ہوگی، سکون نہیں ہوگا، پریشانیاں ہوں گی، اس کے لیے کوئی اطمینان نہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چوتھی چیز، جو کچھ معلوم تھا اس پر کتنا چل کے دکھایا، یہ چیز غلط، اس غلط کو کرا کے چھوڑ دیا، یہ چیز صحیح، اس کو کرا کے چھوڑ دیا۔ جو چیز غلط ہے اس کو غلط طریقے سے چھوڑو، جو چیز صحیح ہے اس کو پر عمل۔ دوستو بزرگ یاد رکھو، ہمارا مذہب ایک دم پاکیزہ مذہب ہے، اس میں کوئی غلط اور کوئی گندہ نہیں ہے، اس میں ساری گندگی ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، ساری گندگی ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر کے گئے دنیا سے۔ اب ہم پاک ہیں تو دنیا کے اندر سکون سے رہیں گے، خوشی رہیں گے، عزت ملے گی، برکت ملے گی، تھوڑا کھاؤ سکون ملے گا، تھوڑا کھاؤ عزت ملے گی، تھوڑا کھاؤ آپس میں محبت رہے گی، بال بچوں میں محبت، بال بچوں۔ پرسوں ہمارے گھر کے اندر کچھ مہمان آئے، جماعت والے، 1 گھنٹے کا ٹائم لے کر گئے، 4 گھنٹے رہ کر گئے۔ اب ہم کیسا ہو؟ ہم لوگ سب مل کے اسے گئے تھے، ملیشیا گئے تھے، باہر ملک میں جماعت میں گئے تھے، وہ 1 سال 2-3 سال کے بعد ملنے آئے، 1 گھنٹے کے لیے بولے، 1 گھنٹے کے لیے ملنے آ رہے، اور 4 گھنٹے رہ کر، اور یہ بول کر گئے اس میں ہم بہت سکون ہے، ہمارا بہت سکون ہے، ہماری کوئی کروڑوں کی بلڈنگ نہیں ہے، یعنی مطلب کہنے کا، جس گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی ہوگی وہ گھر کے اندر وہ نماز برکت اور سکون لائے گی، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی، سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، اور گھر کے سارے چھوٹے بڑے مرد عورت سب وضو سے رہیں گے، اس گھر کے اندر خیر و برکت، خیر و برکت۔ بنگلور کے اندر ہمارے ایک دوست سنا رہے تھے، ایک ہندو کا گھر اوپر رہتی ہے، نیچے مسلمان کرائے کو آتا ہے، اوپر ہندو گھر کا اونر رہتا ہے۔ سن رہے میری بات؟ بھوک لگ رہی؟ دعا کر دیں گے؟ اچھا، گھر کا اونر ہندو اوپر رہتے ہیں، نیچے مسلمان،
اوپر کون رہتے؟ گھر کے اونر. کون سی ذات؟ نیچے مسلمان. اب انہوں کیا سوچے، 1 سال رہے، ان کے رشتہ داروں کو بولے کہاں یہاں ہندو کے گھر میں کئی عورتیں اوپر میں پوجا کرتے رہیں گے، مسلمان گھر میں محلے میں چلے جائیں، مسلمان گھر دیں گے. اس کے رشتہ دار انہیں کیا کرے، اس کو بول دیے کہ آئندہ مہینہ ہم چھوڑ دیتے. انہیں جب چھوٹے بچوں سے کھیلنے، بچہ کو لے جاتی ہے، آتی ہے، کبھی نیچے آتی بیٹھے بیٹھے وہاں صوفے پہ سو جاتی. ایسا ہمارا دوست سنا ہے، جب گھر چھوڑ رہے بول کر معلوم ہوا اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے. کس کے آنکھوں سے؟ تمہیں جب سے آئے مجھے اتنا سکون، میں نیند کے گولیاں کھاتی تھی، تم جب سے آئے میرے گھر کے اندر اتنا سکون، میں نیند کے گولیاں چھوڑ دی اور مجھے ٹائم سے پہلے نیند آ جاتی. کئی کو چھوڑ رہی، کیوں چھوڑ رہی؟ کہ کرایہ بڑھ گیا. کہو نا تو تمہیں کرایہ کم کرو لیکن گھر چھوڑ دو. لوگ جماعت والے، بیوی جماعت میں گئی، مرد جماعت میں گئے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، روزانہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت. کیا تم آئے جب سے ہمارے کو بہت سکون ہے. تم کرایہ ہونا تو کم کرو لیکن گھر چھوڑ دو. تمہیں آئے جب سے مجھے سکون ہے، میری نیند اچھی ہو رہی، میں نیند کے گولیاں چھوڑ دوں. اب نے کھگاتے سے کھگانے کو، روتی سے رونے کو، آخر وہ میاں بھی مشورہ نہ کو چھوڑ دو. کیا معلوم ایسے رہتے رہتے دعا کرنے سے ہو سکتا انہیں بھی مسلمان. صرف اس کی وجہ سے وہ لوگ گھر چھوڑے بغیر اسی کرتے ہیں. ایک غیر کو ہماری عبادت کا سکون مل رہا، ایک غیر کو ہماری عبادت کی برکتیں معلوم ہو رہی. لیکن آج مسلمان جو کرنے کے کام تھا وہ نہیں کرنے کی وجہ سے آج مسلمان خود پریشان ہے. ڈاکٹروں کے پاس جا رہی، یہ درد وہ پریشانی، فلاں جگہ پاس جاؤ وہ پریشانی، وہ بن لے کے آؤ، یہ کر لے کے آؤ. میرے عزیز اور دوستو، جماعت والے یہی سکھا رہے کہ تم پکے سچے مسلمان بنو، دین حاصل کرو اور دین کے ذریعے سے دین کی برکتیں حاصل کرو، دین کے ذریعے سے دین کی سکون حاصل کرو، دین کے ذریعے سے دین کی عزت حاصل کرو. تمہارے کاروباروں کے اندر برکت، تمہاری صحت کے اندر برکت، تمہارے گھر کے اندر برکت، تمہارے بال بچوں کے اندر خوشیاں، محبت. یہ چیز کب ملے گی؟ جب اللہ کے بنو گے تو پھر اللہ بھی وہاں سے برکت اتارے، وہاں سے فرشتے آئیں گے اور فرشتے آ کر برکت ڈال کر چلے جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے حدیث پاک میں موجود ہے، اعمالکم اعمالکم، تمہارے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ حالات نہیں ہے، تمہارے کیے ہوئے عمل ہے. تم غلط کرتے ہو تو اس غلط کا اثر ہوتا ہے، تم اچھا کرتے ہو تو اچھائی کا اثر ہوتا ہے. تم غلط کرتے ہو، نماز چھوڑتے ہو، نماز چھوڑنے کی دلیل براگی لگتی ہے. نماز پڑھتے ہو تو نماز کی برکت لگتی ہے، قرآن پڑھتے ہو تو قرآن کی برکت لگتی ہے. قرآن چھوڑ دیتے ہو، سورہ یاسین چھوڑ دیتے ہو، اس کی نحوست، اس کی دلندراگی لگتی ہے. ہم کیا کریں؟ اللہ کیا بولتے معلوم؟ اللہ بولتے ہم کسی کو اجاڑنا نہیں چاہتے، برباد کرنا نہیں چاہتے، کسی کو نقصان کرنا نہیں چاہتے، کسی کو دکھ درد تکلیف میں رہنا نہیں دیکھنا چاہتے. بندہ جیسا کرتا ہے ویسا فیصلہ اترتا ہے. کیا کرتا ہے اللہ پاک؟ بندہ جیسا کرتا ہے ویسا اس کا فیصلہ. اچھا کرتا ہے تو اچھا فیصلہ اترتا ہے، برا کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر برائی ہے. اسی لیے دوستو، یہ ہر مہینہ جو جوڑ کیا جاتا ہے، کہ کیا مطلب کیا ہے کہ تمہارے گاؤں کے اندر پہلے اتنے نمازی تھے، اب کتنے نمازی، اتنے لوگ جماعت میں گئے تھے، اب کتنے جماعت میں گئے، کتنے عورتیں جماعتوں میں گئے تھے، اب کتنے جماعتوں میں گئے. تمہارے گاؤں کے اندر دین آگے بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے یا دین کا کام نہیں ہو رہا ہے، یہ ہر مسلمان کا کام. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ بات میری بات اچھی طرح سے لے لو. جو جیسی تمہاری عبادت زندگی ہوگی، جتنا تم اللہ سے قریب ہوگے اللہ بھی ویسے قریب. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے معلوم؟ میرے بندے تو مجھے یاد کرتے کرتے تو چل کر آئے گا، میں تجھے یاد کرتے کرتے دوڑ کر آؤں گا. میرے بندے تو مجھے یاد کرتے کرتے 1 قدم آ، میں 2 قدم آؤں. یہ میرے بندے تو مجھے یاد کرتے کرتے 1 ہاتھ میری طرف آ، میں تجھے لینے کے واسطے اور تجھے دینے کے واسطے 2 ہاتھ آ گیا. اللہ کتنا محبت ہے اللہ کا، کتنا پیار ہے اللہ کا. لیکن ہم اس کے پیار کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم اس کی محبت کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. جب کیا تو بھی ہو گیا، جب دوڑ دوڑ کر مولانا کے پاس بھی آئیں گے، حافظ صاحب کے پاس بھی آئیں گے، جماعت والوں ذمہ داروں کے پاس بھی آئیں گے، امیر صاحب کے امیر صاحب ایسا ہو گیا کیا تو بھی کرو. اس سے پہلے اللہ کو یاد کرو.
ڈرو مت، ہرگز ڈرو مت، لیکن بس اللہ کا دامن چھوڑو مت، اللہ کی عبادت چھوڑو مت۔ اس کے لیے دوستو اللہ کے راستے سیدھا سیدھا حساب، سیدھا سیدھا حساب، اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ سے لینے کا طریقہ سیکھو، اللہ کے راستے میں جاؤ، جماعت میں جاؤ، اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ سیکھو، اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ سے لینے کا، اللہ سے مانگنے کا اور اللہ کے سامنے رونے کا طریقہ سیکھو، نماز کا طریقہ سیکھو، طہارت کا طریقہ سیکھو۔ جی گھر کے اندر بیوی ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بیٹی ہے، بیٹی کا حق کیا ہے، بہن ہے، بہن کا حق کیا ہے، بیٹی ہے، بیٹی کا حق کیا ہے۔ بیوی کی بات سن کر ماں کو باہر نہیں، ماں کی بات سن کر بیوی کو باہر نہیں، ادھر بھی حق ادھر بھی حق۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا جو دین معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر۔ سمجھ میں آئی بات؟ الیکٹریشین ہے بھائی، فین نہیں پھر رہا، کس کا کام ہوگا؟ الیکٹریشین کا کام، انہیں بولے کہ بھائی کیا ہوا، انہیں چیک کر دیں کہاں تو وائر چھوٹ گئی کیا، وائر کٹ گئی کیا تو لوز کلیکشن ہے کیا، ہے نہیں۔ الیکٹریشین کا کام، الیکٹریشین کو بڑھاتے بھائی فین پھر رہا نہیں جائے گی تو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آٹو چلانے والے کا کوئی کرتا کیا؟ جس کو معلومات رہتا چاہے کوئی بھی معلومات ہے سوانا انہیں ہاتھ، ورنہ ادھر کا ادھر جب شارٹ لگ گیا تو ہے نہیں۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھو، اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ سیکھو۔ دیکھو الحمدللہ جماعت والے رات دن ہمارے پیچھے محنت کرتے، کئی کو ہمیں اللہ والے انہوں کیا تو ہمارے کو جماعت میں لے گئے، ہمیں نمازی بن گئے، کیا تو دے دے گا لے بول صاحب ہماری کھیت کی پیک آ گئی، ایک 10 تھیلے تمہیں بھی لے گا، کیا تو دے دے گا، تمہیں دیے تو بھی نہیں لیتے، بس ہمیں جو لینا ہے اللہ سے۔ تمہارا لیا ہوا ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا لیا ہوا پیڑھی پیڑھی کھاتی ہو، تمہارا لیا ہوا ختم ہو جاتا ہے۔ 10 تھیلے دھان، 10 تھیلے اناج جو بھی ہو، کتنے دن کھائیں گے؟ ایک نہ ایک دن ختم ہوا نا۔ کون تو دیے کیا آج تک، اور کون تو لیے کیا پوچھتے نہیں بیچارے، دونوں اپنا برتن لے کو آتے، اپنا کھانا لے کو آتے، اپنا پیسہ لے کو آتے، اپنا راشن لے کو آتے، بیچارے اچھے اچھے گھراں چھوڑ کر، بال بچوں کو چھوڑ کر، کیا ضرورت ہے سٹی سے نکل کر دیہاتوں میں آنے، کس کے واسطے آنے؟ کل اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اللہ کے نبی کی دعا لینے کے لیے نکل۔ آج بھی کوئی جماعت میں جا رہا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ سیکھتا ہے، مدینہ منورہ سے اس کے لیے دعا ملتی۔ اللہ، اس سے بڑھ کر دولت کیا ہو، اس سے بڑھ کر دولت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے دعا ملتی اس کے لیے۔ میری امت جو غلط طریقے پہ جاتا ہے اور بے نمازی جاتا ہے اور مجھے بھول کر جاتا ہے، اسے یاد دلانے گیا میرا ایک بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کو ملتی ہے جو ایک بگڑے ہوئے انسان کو سدھارے۔ اس سے بڑی دولت کیا ہونا، اس سے بڑی دولت۔ بڑے بڑے محل، میں کیا شاید سنایا کیا نہیں سنایا، میں جماعت میں تھا کیرلا میں، اس کے اندر سعودی عرب کی جماعت، مکے کی، مدینے کی جماعت، مدینے کے لوگ اور ایران کے لوگ اور ترکی کے لوگ، یہ 7 ملکوں کے لوگ تھے، ان سب کو لے کر میں سے گیا تھا۔ کہاں پہ؟ کیرلا۔ وہاں ایک بہت بڑا، شاید میں اب تو بھی سنا تو سنایا بھی ہوں گا آپ کے پاس بھی، بہت بڑا پیسے والا، اتنی کی سال باہر رہ کر آیا، خوب کمایا، یہاں سونے کی دکان کھولا، بہت بڑا پیسے والا۔ تو اس سے ہم ملنا چاہ رہے تھے، بھئی عرب سے جماعت آئے ہیں، ملا، انہیں ٹائم نہیں دیا، نہیں میں بزی ہوں، میں نہیں دے سکتا۔ پھر جو دن بولتے آپ، انہیں اتوار کے دن مغرب سے لے کر عشاء تک کا ٹائم دیا، 5 بجے اتوار کے دن دکان بند کرتا، 5 بجے آتا، مغرب سے لے کر عشاء تک۔ ہم 2 عرب کو لے کر گئے، جہاں جس ملک کا میں جاگو سعودی عرب کے جس ملک میں تھا، ایک سعودی عرب کو لے کر گئے اور ایک ترکی کے، 2 عرب کو لے کر گئے، ایک میں تھا، ایک کیرلین اسی گاؤں کا ایک آدمی، ہم چاروں مل کر گئے۔ اور باہر کتے تھے، واچ مین تھا، ایک طرف جاپان کی کار، ایک طرف انگلینڈ کی کار، محل بڑا محل، اور گھر میں رہنے والے صرف میاں بیوی، 4 کام کرنے والے، ایک بیٹا، 4 بیٹیاں تو سب کی شادی ہو گئی، ایک بیٹا شاید جا کے بہت مشکل سے ملاقات کرے، عرب بات کرے ان سے، بہت دیر تک بات کرے، بہت دیر تک بات کرے، بہت سمجھایا۔ اس کے بعد
عشاء کا وقت بھی ہو رہا تھا ہمارے لیے. اس کے بعد وہ عرب پتی کیرلا کا رونے لگا، بہت رویا. اسے احساس ہوا دل کو لگا. اتنی سکون کی بات آج تک مجھے کوئی بھی نہیں سنا. مجھے جمعہ کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، اور دولت بیٹا. اس کے بعد اتنا سنبھلنے کے بعد انہیں کیا وجہ معلوم، اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، اتنا بڑا محل، لیکن میں کبھی سکون سے سویا نہیں، نہ کبھی مجھے راحت مجھے، نہ دل کو کوئی خوشی. اسے پوچھے کیوں، کیا کروں بیٹا مجھے پیدا ہوا ظالم آوارہ، گھر کو آتا ہے تو گویا کہ ہمارے ظالم ہمارے کو قتل کرنے والا آ رہا، ایسا محسوس ہوتا. یہ کھانا پوچھتا، وہ کھانا پوچھتا، پسند نہیں آیا تو کھا کو پھینکتا. اور ماں کو ڈرا تھا، باپ کو ڈرا تھا، غلط کاموں میں چلے گئے. دولت ہے، سکون نہیں ہے گھر کے. آج تم جو باتیں کر رہے اتنا سکون، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، آخرت کی باتیں، جنت کی باتیں، ایک دن مجھے بھی جانا. مجھے اتنا سکون. پھر انہیں دعوت دیا کہ میں آج اتوار ہے، کل میں دکان بند کروں گا، میں سارا دن تمہارے ساتھ. 5 دن پہلے 4 دن پہلے سے ٹائم لیے تو وہ ٹائم اتوار کا دیا، صرف عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک. تو دوسرے دن ان سے اتنا سکون ملا، اتنا سکون ملا، اتنا رویا. دوسرے دن دکان بند کر کے وہ جماعت والوں کے ساتھ، اور بہترین اس نے دعوت دی. اور جب تک تھا خیر وہ آتا جاتا تھا، روزانہ دکان کم کر کے شام کے ٹائم پہ آتا، بیٹھتا، بات کرتا. اس کے بعد پھر بعد میں سے ہماری جماعت کا رخ کسی اور جگہ ہوئی، پھر وہاں پہ بھی آیا. اور اس کے بعد یہ آخر مومنٹ میں ہوا. اس کے بعد ہماری جماعت دہلی آ گئی، ادھر آ گئی. پھر بعد میں سے کیا ہوا ہمارا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دولت سے، جی مال سے سکون نہیں ہے دوستو. آج مالدار لوگ پریشان ہیں، مالدار لوگ پریشان ہیں. سکون اللہ خود کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو اللہ کے حق میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کا حکم ماننے میں تمہاری زندگیوں کا سکون رکھا. سکون سونے زیورات میں نہیں ہے، سکون دولت میں نہیں ہے. یاد رکھو سکون دولت میں نہیں ہے، عزت دولت میں نہیں ہے، اور چین خوشی دولت میں نہیں ہے، خوشیاں بھی دولت میں نہیں ہے. صرف اللہ کی عبادت میں سکون ہے، اللہ کا حق ادا کرنے میں، نمازوں میں سکون رکھا ہے. آپ اللہ کے لیے وقت نکالو اور اللہ کے راستے میں نکلو. اللہ کو پہچانو، اللہ کو کیسے منواتے، اللہ سے کیسا مانگنا، اللہ سے کیسے لینا. جب دکھ درد ہو تو بجائے ڈاکٹروں کے پاس بھاگنے کے اللہ کے پاس بھاگو. اللہ کو سناؤ، اللہ بیماری دینے والا، اللہ بیماری دور کرنے والا، اللہ خوشی دینے والا، اللہ خوشی کو دور کر کے غم دینے والا، غم کو دور کر کے خوشی دینے والا، اللہ بیماری دینے والا، بیماری کو دور کر کے اللہ صحت تندرستی دینے والا، گھر کے اندر بال بچوں میں خوشی دینے والا اللہ، ماں باپ کی عزت کرنے والی اولاد کے دل کے اندر محبت ڈالنے والے اللہ. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اس اللہ کی طرف آؤ، اس اللہ کو پہچانو. تمہارے کاروباروں میں برکت دینے والا اللہ، تمہاری کھیتی باڑی میں، زراعت میں، اناج میں برکت دینے والا اللہ. دیکھو دن بھر ہم محنت کرتے کھیتی باڑی میں ریٹ اچھا ہے، کپاس کا ریٹ اچھا ہے، دھان کا ریٹ اچھا ہے، اناج کا ریٹ اچھا ہے، لیکن کٹائی کے خرید میں تو ریٹ ایک دم ڈاؤن ہو گیا تو تم کیا کر سکتے؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. پوری محنت کرتے کرتے ریٹ ڈاؤن تھا، کٹائی کے خرید میں ریٹ ایک دم بڑھ گیا. کسان خوش ہوتا کیا نہیں ہوتا؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، سب اللہ کے ہاتھ میں. دوستو تم بالکل مایوس مت ہو، ڈرو مت، اللہ کے ہو جاؤ سب کچھ. اسے راضی کرو، ہر اٹھتے بیٹھتے اسے یاد کرو. اکیلے میں سب کے سامنے اس کا ڈر رکھو، اس کا حق ادا کرو. تم دیندار بنو، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو. اللہ کے راستے میں نکل کر اسے پہچانو، اتنا پہچانو، پھر اس کا ڈر ہمارے دل میں آئے گا. اتنا پہچانو، اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی. کریں گے بھی انشاءاللہ. آپ گاؤں کے حساب سے لکھاؤ، گاؤں کے حساب سے لکھاؤ کون 40 دن نکلے. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہمت کرو. یہ زندگی ہماری نہیں، کب موت ہے ہمارے کو نہیں معلوم. کھڑے ہو کر ایسا نہیں، کھڑے ہو کر